السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علم دین .com ویب سائٹ پر کتابوں کی ٹائپنگ کا جو نظم بنا ہوا ہے، اس نظم میں شرکت کرنے کے کیا طریقہ ہے۔ یعنی ہم علم دین .com پر آن لائن جا کے جو کتابیں ٹائپنگ کے لیے پیش کی جاتی ہیں، پوری دنیا سے رضاکار حضرات جو اس پر ٹائپنگ کرتے ہیں، اگر ہم اس میں حصہ لینا چاہیں اور رضاکارانہ طور پہ ٹائپنگ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم دین .com پہ جا کے ٹائپنگ والے سیکشن میں اپنا ایک اکاؤنٹ بنانا پڑے گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم علم دین ویب سائٹ پہ جانے کے لیے ویب براؤزر کو استعمال کرتے ہیں۔ گوگل کروم اس وقت میں کھول رہا ہوں۔ گوگل کروم جو ہے اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ اس میں کسی قسم کے مسائل درپیش نہیں ہوں گے اور کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم URL ٹائپ کرتے ہیں ویب سائٹ کا۔ یہ دیکھیے، ہم نے URL یہاں پہ ٹائپ کر دیا، اس کے بعد انٹر دبایا، گو کے بٹن پہ کلک کیا، جس سے یہ ویب سائٹ تھوڑی دیر کے اندر کھل جائے گی۔ دیکھیے، ویب سائٹ لوڈ ہو چکی ہے۔ اب ہم یہاں پہ مینیو بٹن ہے، یہاں پہ کلک کر کے یہ آن لائن ٹائپنگ، یہ ایک سیکشن ہے، دباتے ہیں اور ٹیم میں شمولیت، اس لنک کے اوپر دباتے ہیں۔ کیونکہ ابھی ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ یہاں پہ ہمیں کوئی سا نام، مثال کے طور پہ یہاں پر ایک نام لکھ دیا اپنی پسند کا۔ ای میل ایڈریس دینا ہوگا، جو ای میل ایڈریس آپ کے پہلے سے زیر استعمال ہے۔ یہ ای میل ایڈریس دے دیا۔ اب یہ جو اکاؤنٹ ہم بنا رہے ہیں، اس اکاؤنٹ کے لیے ہمیں کوئی پاسورڈ پسند کرنا ہے، کوئی پاسورڈ یہاں پہ دے دیتے ہیں۔ دوبارہ یہاں لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے ایک باکس ہے، اس باکس کو چیک کرنا ہے، اور آخر میں ہمیں اس بٹن پہ کلک کرنا ہے، اکاؤنٹ بنائیں۔ دیکھیے، یہ نیا اکاؤنٹ کی رجسٹریشن کا پیغام ہمارے پاس آ چکا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ای میل ایڈریس اس اکاؤنٹ کے بناتے وقت فراہم کیا ہے، اس پر ایک ای میل بھیجی گئی ہے۔ آپ ای میل ایڈریس پہ جائیے، ای میل کو کھولیے، اور وہاں پر جو تصدیقی ای میل ہے اس کا مطالعہ کریں۔ تو ہم ای میل کھولنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہمیں علم دین .com کے اس اکاؤنٹ کی وجہ سے ایک ای میل آئی ہوئی ہے۔ اس ای میل کو ہم نے دیکھا۔ اس ای میل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیچے جو یہ لنک موجود ہے، اس لنک کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے۔ اس کے اوپر ہم کلک کر رہے ہیں۔ کلک کرنے سے ایک دوسرا پیج لوڈ ہو رہا ہے، اور اس پیج پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ای میل کنفرم ہو چکا ہے، یعنی اب آپ اس اکاؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ای میل ایڈریس پہلے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب ہمیں یہاں پہ پاسورڈ دینا ہے، اور ہم اس اکاؤنٹ کے اندر لاگ ان ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے پاسورڈ دے دیا، اور دخول یعنی لاگ ان کے بٹن کے اوپر کلک کرنے سے ہم اپنے اس اکاؤنٹ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہم اس اکاؤنٹ کے اندر داخل ہو گئے، اور یہاں پہ اب ہمیں سب سے پہلا کام ٹائپنگ شروع کرنے کے لیے یہ کرنا ہے کہ کتاب منتخب کریں، اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس سیکشن میں جن کتب کی ٹائپنگ اس وقت جاری ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ 3 کتابیں آ رہی ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب کو آپ کو منتخب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب اسلام اور تربیت اولاد مکمل، جلد نمبر 1، اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا۔ اس پہ کلک کرنے سے اس کتاب کی سب سے پہلے کچھ تفاصیل آ رہی ہیں، مصنف وغیرہ کی معلومات۔
اور نیچے ٹائپنگ کے لیے دستیاب کے عنوان سے وہ صفحات میرے سامنے ہیں جن کو میں ٹائپ کر سکتا ہوں، جو اس وقت ٹائپنگ کے لیے موجود ہیں، جو ابھی تک کسی نے جن کو ٹائپنگ کے لیے منتخب نہیں کیا۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 46 کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 46 کھول کر سامنے آ گیا، اور یہاں ٹائپ کیجئے یہ لکھا ہوا ہے، اوپر بٹن ہے ٹائپنگ شروع کریں، اور نیچے وہ صفحہ نظر آ رہا ہے جس کو ٹائپ کرنا ہے۔ اب کیونکہ اس وقت ہم موبائل پر ہیں اور موبائل پر تھوڑی سی مشقت یہ ہے کہ جہاں پہ ٹائپ کرنا ہے وہ جگہ اوپر ہے، اور جہاں سے دیکھ کر ٹائپ کرنا ہے وہ جگہ نیچے ہے، تو بار بار اوپر نیچے کا عمل جو ہے یہ دہرانا پڑے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا۔ ہم پلے اسٹور پہ چلے جاتے ہیں اور اس سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیتے ہیں، اس کی مدد سے اس مشقت سے ہم کافی حد تک بچ جائیں گے۔ یہ ہم مین اسکرین پہ آ گئے، یہاں پلے اسٹور کا یہ شارٹ کٹ ہے، اس کے اوپر کلک کر دیا، اور یہاں پہ ہمیں ایک ایپ جو ہے انسٹال کرنی ہے، اس کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اس ایپ کا نام ہے لاسٹ ایپ سوئچر۔ دیکھیں جیسے میں نے لاسٹ ایپ لکھا، اس نے سجیسٹ کر دیا، ان تجاویز میں سے اس کا انتخاب کر لیا۔ یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر جس کا یہ آئیکن اس شکل کا ہے، اس کو ہمیں انسٹال کرنا ہے، اور اس کے پیج پہ آنے کے بعد انسٹال کے بٹن کے اوپر کلک کر دیا۔ یہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ابھی انسٹال ہو جائے گی، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اس کی مدد سے موبائل پر ٹائپنگ کو کیسے آسان بنائیں گے۔ اس کو ہم نے اوپن کر لیا۔ یہ ایس کے لیے کچھ اس کی ضروریات ہیں، یہ اس بٹن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ایپ ابھی ہم نے انسٹال کیے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ یہ ابھی آف ہے، اس کو ہمیں آن کرنا ہے۔ وہ ہے کہ ہم نے اس ایپ کو اجازت دے دی۔ اب ہم بیک جاتے ہیں، بیک کا بٹن دبایا موبائل سے، اور یہ کچھ ورژن کی معلومات ہیں، اس کو اوکے کر دیا، اور یہاں پہ یہ دیکھیں ببل لکھا ہوا ہے، اور اس وقت ببل جو ہے یہ ہمارے سامنے نظر بھی آ رہا ہے، تو یہ اس وقت ببل کی صورت میں یہ ایپ ہمارے سامنے یہاں پر موجود رہے گی، اور اس کو اس بٹن پہ دبا کر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ لاسٹ ایپ سوئچر کو انسٹال کر لینے کے بعد اب ہمیں دو براؤزر جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔ ایک کے اندر ہم ٹائپنگ کریں گے، اور دوسرے سے ہم اس صفحے کو دیکھتے رہیں گے جہاں سے ہمیں دیکھ کر لکھنا ہے۔ تو ٹائپنگ کرنے کے لیے ہم گوگل کروم کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ کروم کو اوپن کیا، یہ ٹائپنگ والا پیج جو ہے یہ اوپن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اب ہم لاگ ان کر لیتے ہیں۔ لاگ ان کرنے کے لیے ہمیں ای میل ایڈریس اور پاسورڈ دینا ہے، اور یہاں پہ ہمیں پاسورڈ دینا ہے، اور اس کے بعد دخول کے بٹن پہ کلک کر کے ہم لاگ ان ہو گئے۔ لاگ ان ہونے کے بعد اب ہم نے جو صفحہ منتخب کیا تھا اس پر پہنچنے کے لیے یہ میرا کام، یہاں پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں پر جو کام ہمارا ہے اس کی ساری ہسٹری آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیں ہمارے لیے ایک صفحہ جو ہے اس کتاب کا اسلام اور تربیت اولاد ایک صفحہ زیر عمل ہے، اس کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں تاکہ ہم نے جو صفحہ منتخب کیا ہے اس تک پہنچ سکیں، اور اس کے بعد صفحہ 46 پر ہم نے اس بٹن پہ کلک کر دیا۔ اس کو ہم ٹائپنگ کے لیے پہلے منتخب کر چکے ہیں، یعنی یہ ٹائپنگ کے لیے تیار ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرا ویب براؤزر اس کے اندر بھی اسی صفحے کو کھول لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ فائر فاکس ویب براؤزر یہ بھی اچھا ویب براؤزر ہے۔ اس کے اندر ویب سائٹ کو کھول کے، اور یہاں پہ بھی ہم ٹائپنگ سیکشن میں جاتے ہیں، آن لائن ٹائپنگ، اور دخول کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں۔ اکاؤنٹ ہمارا بنا ہوا ہے، اب ہم صرف لاگ ان ہونا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ای میل ایڈریس دینا ہے، اسی طرح لاگ ان ہو گئے، انٹر دبا کے
میرا کام، کیونکہ اسی صفحے تک ہم جائیں گے اس ویب براؤزر میں بھی جس پر ہم ٹائپنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، یہاں پہ جو صفحہ زیر عمل ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر 46 اس پر کلک کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ یہی صفحہ یہاں پر بھی اوپن ہو گیا۔ اب ہم کریں گے یہ کہ اس ویب براؤزر میں اس صفحے کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ اس کو ذرا سیٹ کر لیتے، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں جی۔ اس صفحے کو تھوڑا سا ہم نے بڑا کر لیا تاکہ یہ آسانی سے نظر آ سکے، اور اب ہم اس ایپ سوئچر بٹن کے اوپر دباتے ہیں تو ہم دوسرے ویب براؤزر پہ جہاں پہ ٹائپنگ کرنی ہے وہاں چلے جائیں گے۔ جب دوبارہ دبائیں گے اسی پر تو ہم صفحے کو دیکھ سکیں گے جہاں سے ہم نے ٹائپ کرنا ہے۔ اس طرح ہم بآسانی لکھنے والا عمل اور ٹائپ کرنے والا عمل دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے عنوان نمبر 2 نسب کی حفاظت، اس کو ہم ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ عبارت دیکھنے کے لیے ایپ سوئچ بٹن پہ دباتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے نکاح یہ دیکھ لیا، تھوڑا سا دیکھا، اس کے بعد ایپ سوئچ پر بٹن پہ دبایا اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں وہ عبارت۔ جب ہم یہ لکھ کر فارغ ہو گئے پھر دوبارہ ایپ سوئچ بٹن پہ دباتے ہیں اور اگلی عبارت تھوڑی سی اور دیکھ لیتے ہیں جس قدر ہم آسانی سے یاد رکھ سکیں۔ وہ شادی کا جو نظام جاری فرمایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ لکھائی والی ونڈو پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم لکھتے چلے جائیں گے۔ اگر تو اتنی گنجائش ہو کہ صفحے کو ایک ہی بار میں مکمل کیا جا سکتا ہو اور اس کو ایک نظر دوبارہ پڑھا جا سکتا ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے اور ایک صفحے کو مکمل کرنے کے لیے وقفہ لینا ہے اور دوبارہ بعد میں کام کو جاری رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے صفحے پہ نیچے آ جاتے ہیں اور صفحہ زیر عمل ہے عارضی محفوظ کریں، اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے، اور اگر ہم ایک ہی بار میں صفحے کو مکمل ٹائپ کر لیتے ہیں، اس پر کام مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ہم صفحہ مکمل ہوا پر دبائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے صفحے کو عارضی طور پر مکمل کیا ہے، اس لیے ہم عارضی محفوظ والے بٹن پہ ہم نے دبا دیا اور یہ کام یہاں تک محفوظ ہو گیا۔ اگر ہم دوبارہ ویب سائٹ پر آتے ہیں اور کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہیں سے ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دوبارہ اس صفحے پر آتے ہیں، اس کو ہم اس ٹیسٹ کے لیے بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ویب سائٹ پہ آ کے اس صفحے کو کھولتے ہیں۔ ویب سائٹ کا مین پیج اوپن ہو گیا۔ یہ ہم ٹائپنگ کے سیکشن پہ جاتے ہیں، آن لائن ٹائپنگ۔ یہاں پہ ہمیں لاگ ان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے سے ہم لاگ ان ہے، اسی وجہ سے یہ خروج کا بٹن یہاں پہ ہے، ورنہ یہ دخول کا بٹن ہوتا۔ اب ہم میرا کام پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک صفحہ جو ہے اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جس پر ہم نے ٹائپنگ کا کام شروع کیا تھا۔ وہاں سے ہم اس صفحے تک پہنچیں گے اپنے اکاؤنٹ والے پیج سے۔ جی اپنے اکاؤنٹ کے پیج پر آ گئے۔ یہاں پر زیر عمل جو ہمارا صفحہ ہے ایک، کیونکہ اس وقت ایک زیر عمل ہے اس لیے ایک صفحہ ہی آ رہا ہے۔ اب ایک سے زیادہ 5 صفحات تک زیر عمل رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب ہم عبارت کو آگے دیکھنے کے لیے ایپ سوئچر پہ کلک کرتے ہیں اور ایک جملہ اور لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے، ایپ سوئچر پہ کلک کیا، دوبارہ عبارت دیکھنے کے لیے ایپ سوئچر پہ کلک کر، جس کے ذریعے اولاد اپنے کو
اپنے والدین کی طرف منسوب کر کے فخر کرتی ہے۔ اگر ایپ سوئچر بٹن کو یہ اسکرین پہ کچھ چیز چھپا رہا ہو تو آپ اس کی جگہ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر لے آئیں۔ جی، تو جس طرح ہم نے مزید لکھا، اور اگر ہم مزید اب وقفہ لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ عارضی محفوظ کر دیں گے۔ تو جتنی بار بھی آپ چاہیں صفحے کو عارضی محفوظ کر سکتے ہیں، اور جب یہ صفحہ مکمل ہو جائے تو آپ اس کو مکمل محفوظ کر دیں، جس سے یہ مکمل محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ایک سے زیادہ صفحات کو زیر عمل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور صفحے کو بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ اگلا اور پچھلا بٹن جو ہے اس پہ دبا کے ہم دیکھیں، پچھلے بٹن پہ دبائے صفحہ نمبر 45 ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ بھی اگر اس کی بھی ہم ٹائپنگ کرنا چاہیں تو ٹائپنگ شروع پہ کلک کر دیں، اس سے اس کی بھی ٹائپنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ صفحہ بھی ہم نے اپنے لیے ٹائپ کرنے کے لیے اس کو خاص کر لیا ہے۔ اب ہمارے زیر عمل صفحات جو ہیں وہ 2 ہو گئے۔ یہاں پہ ہم ایپ سوئچر پہ کلک کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم اب اسی صفحے کو کھول لیتے ہیں۔ یہاں پر پچھلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہی صفحہ جو ہے اس کا عکس ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو ٹائپ کر سکیں۔ جی، عبارت لکھی ہوئی یہاں پر، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی شادی نہ کروں گا، یہ ہم لکھتے ہیں وہاں پہ۔ جی، اور اس کے بعد اس کو بھی عارضی محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے 2 صفحات کو اپنے لیے زیر عمل بنا لیا ہے، 2 صفحات پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ مینیو بٹن پہ کلک کرتے ہیں، یہ میرا کام پہ چلے جاتے ہیں، یہ میرا کام والا پیج لوڈ ہو گیا۔ اس پہ دیکھیے اب ہمارے پاس زیر عمل صفحات میں 2 صفحات ہیں۔ تو اس طرح علم دین ویب سائٹ پہ ٹائپنگ کے کام میں ہم شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ جب یہ کتاب مکمل ٹائپ ہو جائے گی تو اس کو دوسری کتابوں کی طرح مکتبہ جبریل اور علم دین ویب سائٹ پر نشر کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ آپ نے جو صفحہ ٹائپ کیا ہے وہ پروف ریڈ ہو جائے گا، یعنی ٹائپنگ کے بعد پروف ریڈنگ کا عمل ہے۔ جب پروف ریڈ ساتھی اس کو پروف ریڈ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو کتاب کے ایک صفحے کو ٹائپ کرنے کے لیے جو پوائنٹس طے شدہ ہیں وہ آپ کو پروف ریڈنگ کے بعد وہ پوائنٹس دے دیے جائیں گے۔ اس طرح یہ پوائنٹس بھی آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ ٹائپنگ کرنے کے لیے کچھ ہدایات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ان ہدایات کا مطالعہ کرنا بھی جو ہے وہ مفید ہوگا، تاکہ ٹائپنگ کا جو کام ہے وہ اچھے اور احسن طریقے سے کیا جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹائپنگ کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ایک ٹیلی گرام گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس گروپ میں بھی شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم ٹائپنگ ہوم پر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں یہ پیغام ہے علم دین ٹائپنگ گروپ ٹیلی گرام، اس پر کلک کر کے ہمارے پاس جو ٹیلی گرام میسنجر ہمارے موبائل میں ہے اس کے ذریعے ہم اس گروپ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہاں پر ٹائپنگ سے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، یا کسی بھی قسم کی ڈسکشن آپ کرنا چاہیں تو وہاں پہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے حضرات موجود ہیں جو کہ ٹائپنگ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، تو وہاں پر ہر قسم کی رہنمائی یا کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔